بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلے ہفتے ہم نے وضو کے فرائض کو جاننے کی کوشش کی تھی، یعنی یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کون سے چار اعمال، وہ کون سے چار کام ہیں جن کو اگر مکمل نہ کیا جائے یا ان میں سے ایک بھی رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ اس وضو سے جو ان کے بغیر کیا جائے ہمارے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتا۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں کہیں، ہم نے یہ بات جاننے کی کوشش کی تھی کہ وہ کون سے چار کام ہیں کہ انہیں اگر کر لیا جائے کسی بھی طرح سے، بس وہ مکمل ہو جانے چاہیے۔ جب وہ مکمل ہو گئے تو اب ہمارا وضو مکمل ہو گیا۔ اب ہمیں اس ٹینشن میں، اس الجھن میں، اس شک اور شبہے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا وضو پتہ نہیں ادھورا ہے یا نہیں ہوا ہے، شاید یہ نہیں ہوا ہے۔ آپ کو جب معلوم ہے کہ آپ نے اپنا چہرہ پورا دھلا ہے، ایک بار دھلا ہے کہ دو بار دھلا ہے کہ تین بار، ایک بار کم سے کم ہو چکا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ دھلے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ ہاتھوں کے اوپر پانی ہے تو دھل چکے، ہم نے دیکھ لیا کہ ہم نے سر کا مسح کر لیا، ہم نے دیکھ لیا کہ ہم نے دونوں پیروں کو اپنے ٹخنوں سمیت دھل لیا ہے۔ اب ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ ہمارا وضو ہو گیا، میرا دھیان وہاں تھا، میں نے تو ایسے دھلا ہے۔ ان سب چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس چیز کو آپ بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں اپنے دل کے اطمینان کے لیے۔ ایک آدمی ہے، باہر رستے پر چلا جا رہا ہے، چلتے چلتے تیز بارش آئی، اس کے پاس میں چھاتا نہیں ہے اور کوئی آس پاس میں سائبان بھی نہیں ہے جہاں جا کر وہ چھپ سکے۔ جب تک کوئی سایہ اس کو ملتا، جب تک کوئی ایسی جگہ ملتی جہاں وہ بارش سے بچے، تب تک وہ پورا بھیگ چکا ہے۔ آپ کو معلوم ہے وہ پورے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ آستین کے اندر ہیں لیکن بھیگ چکے ہیں۔ اب شریعت کہتی ہے کہ اس کا وضو پورا ہو گیا۔ کیوں؟ چہرہ دھل چکا ہے، ہاتھ دھل چکے ہیں، سر کا مسح کرنے سے بڑھ کر کے پورا سر دھلا جا چکا ہے اور پیر بھی اس کے دھل گئے ہیں۔ تو جہاں یہ چار کام ہو گئے وہاں پر وضو مکمل ہے۔ اس بات میں آپ غور کریں، کہیں سے کہیں تک کوئی نیت نہیں ہے، نیت کے بغیر یہ کام ہوا ہے، کوئی باقاعدہ اہتمام نہیں ہے، پھر بھی شریعت مان لیتی ہے کہ وضو ہو گیا۔ تو اب آپ کو اطمینان کر لینا چاہیے کہ ان چار کاموں کے کرنے سے وضو ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وضو کرنا ایک شرعی عمل ہے، ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو پسند ہے، ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کے رسول کرتے تھے، ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے شریعت کے دوسرے فرائض، نماز وغیرہ سے جڑا ہوا ہے۔ تو یہ محض ایک عمل نہیں بلکہ ایسا عمل ہے جس پر ہمیں ثواب ملتا ہے۔ تو ہمارا وضو ثواب کے لائق بن جائے، ہمارے وضو پر مطلب ہاتھ پیروں کو دھلنے پر اللہ ہمیں نیکی دے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وضو کرنے سے انسان کے گناہ جھڑتے ہیں اور انسان کی نیکیاں بڑھتی ہیں۔ آپ جب چہرے کو دھلتے ہیں، آپ کی آنکھوں کے ذریعے سے جو آپ نے خرافات کی ہیں، جو بد نظریاں آپ نے کر رکھی ہیں، زبان کے ذریعے سے جو بد اعمالیاں آپ نے کی ہیں، لوگوں کی غیبتیں چغلیاں آپ نے کر رکھی ہیں، کانوں کے ذریعے سے جو آپ نے میوزک اور الٹی سیدھی کہانیاں اور وہ گناہ کی چیزیں جو آپ سن کر کے آ رہے ہیں، یا کوئی بھی ایسا عمل جو آپ نے ہاتھ کے ذریعے سے کیا ہے گناہ کا، یا کوئی بھی ایسا گناہ جس کے لیے آپ چل کر کے گئے ہیں، تو وضو کے اعضاء کو دھل دینے سے وہ گناہ جھڑتے ہیں، اگر وہ گناہ صغیرہ ہے، بڑے گناہ نہیں ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو نیکی بھی ملتی ہے۔ تو ہمارے اس وضو پر گناہ جھڑے اور ہمارے اس وضو کی بدولت اللہ ہمیں نیکی دے، تو یہ وضو کب بنے گا؟ اس کے لیے سب سے پہلا عمل آپ کریں، ایک اچھی جگہ کا انتخاب کریں۔ جہاں آپ وضو کرنے بیٹھ رہے ہیں وہاں جگہ ایسی ہو جو صاف ستھری ہو، وہاں بدبو نہیں ہے، گندگی نہیں ہے، آپ کے ذہن کے اندر الجھن نہیں ہوگی، اطمینان سے آپ وضو کریں گے۔ ساتھ ہی کوشش کریں اونچی جگہ پر بیٹھیں، یعنی ایسی جگہ پر جہاں نیچے پانی پڑنے کے بعد آپ کو چھینٹیں نہ لگے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ لیکن ایک آدھ چھینٹ لگ گئی تو الجھن میں نہیں پڑنا ہے کہ کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کا وضو بھی صحیح سلامت ہے، آپ کا جسم بدن بھی پاک صاف ستھرا ہے۔ اس لیے کوشش تو کرنی ہے کہ چھینٹیں نہ لگے، ایک آدھ لگ گئی تو اس سے وہم میں، شک اور شبہے کے اندر پڑنا بھی نہیں ہے۔ تو صحیح جگہ کا انتخاب کریں، اس کے بعد آپ نیت کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نیت پر اللہ کے یہاں
آپ کی نیکی اور برائی کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ نیت اچھی ہے اللہ کی طرف سے اجر ملے گا، نیت خراب ہے اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی۔ آپ سے بغیر ارادے کے کوئی کام ہو گیا، شریعت کہتی ہے خطا ہے، غلطی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں معاف ہے۔ تو نیت ہونے نہ ہونے سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ اس لیے جب وضو کرنے بیٹھے تو ارادہ کرے، نیت کرے۔ ارادے ہی کو نیت کہتے ہیں، نیت الگ سے کچھ نہیں ہوتی کہ میں نیت کر رہا ہوں اتنی فرائض کی، اتنی سنتوں کی۔ نیت صرف یہ میں وضو کر رہا ہوں، کس ارادے سے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے ارادے سے۔ نماز پڑھنا میرے لیے جائز ہو جائے اس ارادے سے، تلاوت کرنا، قرآن کو ہاتھ لگانا جائز ہو جائے اس ارادے سے۔ اور بھی آسان میں اگر کہوں، ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں حالات کی تنگی میں گھرا ہوا ہوں، روزگار کی طرف سے بہت پریشان ہوں، کچھ بتا دیں کیا ہونا چاہیے، اللہ سے دعا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، اور وہ کام کیا ہے کہ آپ کو پابندی کے ساتھ وضو پر رہنا ہے، ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش شروع میں لگے گا مشکل ہے، 1 گھنٹے میں وضو ٹوٹ گیا، 2-4 گھنٹے کے بعد پھر ٹوٹ گیا، تو آپ کچھ دنوں اس کام کو ریگولر کرنے کی جب کوشش کرتے رہیں گے، عادت بنانے کی کوشش کریں گے، آپ کا جسم، آپ کی باڈی اس کے لیے تیار ہو جائے گی، ذہنی طور پر آپ تیار ہوں گے، پھر ایک ہی وضو سے آپ کافی وقت تک پاکی کی حالت میں رہ سکتے ہیں۔ تو یہ پاکی کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ روزی میں برکت دے گا، آپ اسی ارادے سے کر لیں۔ اللہ کے رسول نے بتایا روزی میں برکت ہوتی ہے، اس لیے میں باوضو رہ رہا ہوں، انشاءاللہ ثواب ملے گا اور آپ کا وضو آپ کے لیے عبادت بن جائے گا۔ تو پہلا کام نیت کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، اور دوسرا کام بسم اللہ پڑھنی ہے وضو کے شروع میں۔ کوئی بھی نیک عمل جب آپ شروع کرتے ہیں تو اس کے شروع میں آپ کو بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ خیال رہے کہ وہ نیک عمل ایسا ہو کہ واقعتاً نیک ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں کوئی خاص دعائیں پہلے سے نہ ہو۔ اللہ کے رسول سے، آپ کے صحابہ سے اس عمل کے اندر ایک طریقہ چلا آ رہا ہے، ایسے وہ شروع میں یہ دعا پڑھتے تھے اور اس کے بعد میں اس عمل کو ایسے کرتے تھے، وہاں آپ کو ویسے ہی کرنا ہے۔ سنت کے اندر زیادہ ثواب ہے، اللہ کا زیادہ قرب ہے۔ یہاں وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اللہ کے رسول کی سنت رہی ہے، تو آپ بھی کیا کریں گے؟ شروع میں بسم اللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد اب آپ کو باقاعدہ وضو کے اعمال شروع کرنے ہیں، اور وضو کے اعمال شروع کرنے کے لیے ہاتھوں کے استعمال ہوتا ہے۔ ہاتھوں پر پانی ڈال کر کے ہی آپ جو ہے اپنے چہرے کو دھلیں گے، پورے ہاتھوں کو دھلیں گے۔ تو سب سے پہلے وضو میں سنت ٹھہری دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھلنا ہے، گٹے یہ ہیں، یہاں تک دونوں ہاتھوں کو دھلنا ہے۔ ایک بات اور جو وضو کی سنتوں میں ہے وہ یہ کہ جن جن اعضاء کو، ہاتھ پیر میں سے جن جن حصوں کو ہم بدن کے وضو میں دھلتے ہیں ان کو 3 مرتبہ دھلنا سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے، 3 مرتبہ دھلنا ہے۔ 3 مرتبہ سے زیادہ بھی سنت نہیں ہے، 3 مرتبہ سے کم بھی سنت نہیں ہے، سنت کے مطابق کرنا ہے، 3 مرتبہ دھلنا ہے۔ اور دھلنا ہے یعنی ان اعضاء کے اندر 3 مرتبہ عمل کرنا ہے جو دھلے جاتے ہیں، اور دھلنے والے 3 ہیں، چہرہ ہے، آپ کے دونوں ہاتھ ہیں اور پیر ہے۔ جب ان تینوں کو دھلنا ہے تو 3 مرتبہ دھلنا ہے۔ مسح کرنے کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ ہم سر کا مسح کرتے ہیں، یعنی ہاتھ کو پانی میں بھگو کر کے پھیرتے ہیں۔ اور پچھلی مرتبہ جب ہم نے وضو کے فرائض کے بارے میں بات کی تھی، یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ غسل یعنی دھونے کا مطلب ہوتا ہے پانی گرے اور 2-4 قطرے وہاں سے نیچے گر جائیں، تو یہ اتنا پانی بہانا، اس کو بہانا کہہ دیتے ہیں، اس سے دھلنے کا معنی حاصل ہو جاتا ہے۔ تو دھونے کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی عضو پر پانی گرایا اور گرانے کے بعد پانی ٹپک گیا۔ اب آپ غور کریں، ایک آدمی جس کے سر پر بال نہ ہو، اگر وہ شخص 1 مرتبہ مسح کرتا ہے، دوسری مرتبہ مسح کرتا ہے، تیسری مرتبہ مسح کرتا ہے، تو پانی اتنا ہو جائے گا 2-4 قطرے ٹپک جائیں گے۔ تو ہمیں کرنا تھا سر کا مسح، ہو جائے گا سر کا غسل، یعنی سر کو دھلنا ہو جائے گا۔ تو اس لیے مسح کے اندر تو 3 مرتبہ نہیں کرنا ہے، باقی تینوں اعضاء کے اندر 3 مرتبہ کرنا ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وضو کے اعضاء کو دھلنے کے وقت 3 مرتبہ کا عمل دہرانا اللہ کے رسول کی عادت رہی ہے، آپ کی سنت ہے، تو جب ہاتھوں کو گٹوں تک دھلیں گے تو 1 سنت، اور ان کو 3 مرتبہ دھلنا ہے، یہ باقاعدہ 1 سنت۔ جب اس سے آگے بڑھیں گے، اگلا عمل آپ وضو کا کرتے ہیں کہ کلی کرتے ہیں۔ یہ کلی کرنا بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے، اور اس کلی کو بھی 3 مرتبہ کرنا سنت ہے۔ کلی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ منہ کے اندر پانی ڈالنا ہے، 1 مرتبہ اس کو ہلکا سا منہ کے اندر گھما کر کے نیچے ڈال دینا۔ روزے کی حالت میں آپ نہیں ہے تو غرارہ بھی کر لیں، روزے کی حالت میں ہے تو پھر غرارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور کلی کرنے کے ساتھ مسواک کرنا باقاعدہ سنت ہے۔ اور مسواک کرنے کے معنی ہے لکڑی ہونی چاہیے، نیم کی لکڑی ہو، ببول کی لکڑی ہو، کسی دوسری چیز کی لکڑی ہو، اس لکڑی کو آپ برش کی طرح بنائیں اور اس کو دانتوں پر ایسے پھیرنا اور اوپر سے نیچے کی طرف پھیرنا، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اور ایسی سنت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو پھر میں کیا کرتا، مسواک کو ان کے اوپر لازم کر دیتا۔ یعنی مسواک کرنا باقاعدہ وضو کا ایک حصہ بن جاتا جس کے بغیر وضو نہ ہوتی، لیکن اللہ کے رسول کے فرمان کا حاصل یہ کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، اس لیے یہ حکم نہیں آیا۔ البتہ اللہ کے رسول کی خواہش تو آ گئی، اور خواہش کو پورا کرنا، اللہ کے محبوب کی خواہش کو پورا کرنا آپ کو اللہ کے قریب لے کر کے جائے گا، اس لیے آپ مسواک کریں۔ اس لیے بھی مسواک کریں کہ وہ نماز جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے اور وہ نماز جو مسواک کے ساتھ پڑھی جائے، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مسواک کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کا ثواب بغیر مسواک والی نماز سے 70 گنا بڑھ جاتا ہے، 70 گنا۔ آپ غور کریں، آپ کے وضو کے اعضاء کو دھلنے کے وقت میں گناہ جھڑ رہے تھے، نیکیاں بڑھ رہی تھی، اب یہ چیزیں 70 سے ملٹیپلائی کریں، ایک گناہ کے بجائے 70 گنا جھڑیں گے، ایک نیکی کے بجائے 70 نیکیاں ملیں گی، تو پھر آپ خود غور کر لیں آپ کس فائدے کو چاہتے ہیں۔ یہ وہ فائدے ہیں جو آپ حاصل کریں گے اگر آپ کو شریعت سے، اللہ سے، اس کے دستور سے، اس کے نظام سے محبت ہے۔ اور اگر آپ دنیا طلبی چاہتے ہیں تو مسواک آپ کو دنیا بھی دیتی ہے۔ مسواک کرنے سے منہ کی صفائی ہوتی ہے، منہ کے اندر سے بدبو ختم ہوتی ہے، مسواک کرنے سے بلغم ختم ہوتا ہے، مسواک کرنے سے بینائی تیز ہوتی ہے، مسواک کرنے سے آدمی کا ہاضمہ اچھا ہوتا ہے، مسواک کرنے سے اس کے اندر نشاط آتا ہے، چستی آتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے فائدے، آپ فضائل اعمال پڑھیں، تقریباً 100 فائدے حضرت شیخ نے وہاں ایک ساتھ ذکر کیے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں آپ کی آواز صاف ہو جائے، آپ چاہتے ہیں آپ کا دماغ فریش رہے، ان سارے فوائد کو حاصل کرنے کے لیے مسواک کریں، لیکن اس نیت سے کریں گے تو علاج ہوگا، اللہ کے رسول کا پسندیدہ عمل ہونے کی نیت سے کریں گے ثواب ملے گا۔ تو غرض یہ کہ جب کلی کریں مسواک بھی کر لیں، اس کے بعد ناک کے اندر پانی ڈالنا ہے، 3 مرتبہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، یہ سنت ہے۔ انگلی سے، چھوٹی انگلی سے آپ ناک کو صاف بھی کر لیں، بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو اپنا چہرہ دھلنا ہے۔ چہرے دھلنے کا مطلب پہلے آ چکا ہے، پورا چہرہ 1 مرتبہ دھلنا فرض ہے اور 3 مرتبہ دھلنا سنت ہے۔ اور پورے چہرے کا مطلب ہوتا ہے، آپ کو بتایا جا چکا، پیشانی کے بال جہاں عام طور سے اگتے ہیں وہاں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، لیکن اب اللہ نے آپ کو داڑھی کا نور عطا فرمایا ہے، تو اب کیا کریں، جو ہماری ٹھوڑی ہے وہ تو نظر نہیں آ رہی ہے، تو اب طریقہ یہ کہ چہرے کے دائرے میں جہاں تک داڑھی ہے وہاں تک کی داڑھی کو اوپر سے دھلنا فرض ہے، نیچے جو لٹکی ہوئی ہے اس کو آپ دھل لیں گے، سنت عمل ہے، فرض نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ کی داڑھی گھنی ہے، گھنی ہونے کا مطلب اس کی نظر نہیں آتی ہے، اب آپ کے لیے داڑھی کا خلال کرنا، خلال کا طریقہ یہ 1 مرتبہ ایسے کر لینا سنت ہے، اور باقاعدہ آپ ایسے کر کے ایسا کرنا چاہیں تب بھی سنت خلال کی ادا ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ کی داڑھی گھنی نہیں ہے، اس کی نظر آتی ہے، اب داڑھی کے اندر تک، کھال تک، اسکن تک باقاعدہ پانی پہنچانا اور اس حصے کو دھلنا فرض ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ ہم نے صرف اعضائے وضو میں جو فرض تھا ان میں سے پہلا کام کیا ہے کہ چہرے کو دھلا ہے، ساتھ میں ہم نے داڑھی کا خلال کیا ہے۔ اس کے بعد آپ کے لیے کام آتا ہے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھلنا ہے، کونی کو شامل کرنا ہے دھلنے کے اندر، اور 3 مرتبہ دھلنا ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہمارے لیے آتا ہے سر کے مسح کا۔ سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا ہم نے ڈسکس کیا تھا کیونکہ تب ہم فرض سمجھ رہے تھے، اب پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ ابھی بتایا جا چکا ہے مسح کے اندر 3 مرتبہ نہیں ہوتا ہے، 1 مرتبہ کرنا ہے، پورے سر کا کرنا ہے۔ یہ جب پورا سر کا مسح کریں گے آپ کی سنت ادا ہو جائے گی۔ البتہ سر کے مسح کے اندر کانوں کا بھی مسح کرنا ہے، گدی کا مسح کرنا ہے، اس والے حصے کا، آگے والے حصے کا مسح نہیں کرنا ہے۔ مسح کرنے کا ایک خاص طریقہ لوگوں نے رائج کر رکھا ہے، جو کوئی اچھا عمل اس لیے نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے اور آپ کو اس کو سنت سمجھ کر کے کرتے ہیں۔ وہ طریقہ کیا
کہ جب آپ سر کا مسح کریں گے انگلیوں کو ایسے الگ کر لیں اور 3 انگلیوں کو پیچھے کی طرف لے کر کے جائیں، اس کے بعد ہتھیلی سے لے کر کے آئیں اور اس کے بعد میں اس انگلی کو ایسے کریں، یوں کریں۔ ان سب کی ضرورت ہی نہیں ہے، سیدھے سیدھے پورا ہاتھ لے کر کے جائیں اور اس کے بعد کانوں کا مسح اسی پانی سے کر لیں جس پانی سے آپ نے سر کا مسح کیا تھا، اور اس کے بعد گدی کا مسح کر لیں۔ سیدھا سمپل آسان طریقہ ہے، لیکن لوگوں کا مسئلہ یہ کہ کچھ نیا بتایا ہے تو اس کا مطلب بہترین مولوی تو یہ ہے۔ یہ طریقہ شریعت میں کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ جو طریقہ اصل میں ثابت ہے، وہ دیکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے فرق نہیں پڑتا ہے، وہی اصل طریقہ ہے اس عمل کو اللہ کے قریب کرنے کا، اس عمل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا۔ تو سر کے مسح کے اندر یہ سیدھا سمپل سا طریقہ جیسے بھی آپ کریں گے سنت ادا ہو جائے گی۔ اس میں خیال کیا ہوتا ہے کہ ہم 3 انگلیوں کو لے کر کے جا رہے ہیں، ہتھیلی سے آگے کی طرف لا رہے ہیں۔ انسان کا خیال یہ ہے کہ میں جو مائع مستعمل ہوتا ہے اس کے استعمال سے بچ رہا ہوں، یعنی آدمی یہ سمجھتا ہے ایک مرتبہ جب ایسے لے آئے اب یہ ہمارا پورا پانی استعمال ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ پانی جب تک آپ کے ہاتھ پر لگا ہوا ہے، آپ کے بدن پر لگا ہوا ہے، تب تک وہ استعمال شدہ ہے ہی نہیں۔ نیچے جا کر کے گرے گا تب کہا جائے گا کہ پانی استعمال ہو گیا، ابھی وہ پانی بالکل اس لائق ہے کہ آپ کے لیے طہارت کو ثابت کرتا ہے۔ غرض یہ کہ آپ نے سر کا مسح کیا اور آخر میں آپ کو دونوں پیروں کو دھلنا ہے ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ۔ جب یہ عمل آپ کا ہو گیا آپ کا وضو مکمل ہو گیا۔ البتہ کچھ چیزوں کا وضو کے اندر خیال کرنا ہوتا ہے کہ آپ وضو کریں ٹائم پاس وہاں پر بیٹھ کر نہ کریں، کہ ابھی آپ نے ہاتھوں کو دھلا ہے، دھلنے کے بعد 2 باتیں ادھر کر رہے ہیں، چہرے کو دھلا ہے 2 باتیں ادھر کر رہے ہیں، فون پر باتیں کر رہے ہیں۔ ان سب سے کیا ہوتا ہے کہ پے در پہ وضو کرنا جو ایک مستقل سنت ہے، پے در پہ کا مطلب ایک عضو سوکھنے سے پہلے دوسرے کو دھل لینا، یہ جو سنت ہے یہ پوری نہیں ہوتی ہے۔ یہ سنت باقاعدہ خیال میں پکانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ تمیز سے سلیقے سے وضو کریں گے سنت ادا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے دائیں طرف سے شروع کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر عمل جس کے اندر دائیں بائیں کا فرق آ رہا ہو، دائیں طرف سے نیک عمل اگر وہ ہے دائیں طرف سے شروع کرنا پسند ہے، تو آپ وضو کے اندر بھی جب شروع کریں گے تو پہلے دایاں ہاتھ اس کے بعد میں بایاں ہاتھ، پیدر پہ کریں گے، دائیں طرف سے کریں گے، باتیں کرنے سے بچیں گے، پانی کو ضائع کرنے سے بچیں گے۔ پانی 3 مرتبہ استعمال کرنا سنت، 3 مرتبہ سے کم استعمال کرنا سنت کے مطابق نہیں ہے، لیکن زیادہ کریں گے تو صرف یہ نہیں کہ سنت کے خلاف ہے، پانی کے اندر فضول خرچی کا گناہ ہے۔ اس لیے 3 مرتبہ سے زیادہ استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ جب وسوسہ آتا ہے کہ پتہ نہیں یہ دھلا ہے کہ نہیں، تو اس وقت میں یہ بھی خیال کر لیں کہ دھل تو گیا کیونکہ پانی ہاتھ پر پانی دکھ رہا ہے، لیکن اگر میں اس کو 3 مرتبہ کے بعد دھلوں گا تو اللہ پکڑ کرے گا تو نے میرا پانی غلط استعمال کیوں کیا تھا، تو آپ کا وسوسہ ایسے ختم ہو جائے گا۔ غرض یہ ہے کہ آپ نے اس طریقے سے اپنا وضو مکمل کیا۔ وضو مکمل کرنے کے بعد آپ کو یاد ہے پڑھنا چاہتے ہیں کلمہ شہادت پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لگانا چاہیں لگا لیں، نہیں لگانا چاہتے ہیں جانے دیں۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو لوگوں میں رواج ہو گیا انگلی اٹھانے کا۔ خیال لینا چاہیے کہ یہ انگلی اٹھانا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے کے وقت میں نماز کے اندر تو سنت ہے، نماز کے باہر نہیں ہے۔ اس لیے وضو کے بعد یہ سب جو حرکتیں ہوتی ہیں، یا جیسے آپ مصافحہ کرتے ہیں، مصافحے کے بعد سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، یہ بھی کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو شریعت کے اعتبار سے آپ کے لیے کوئی اچھا عمل ہو، ثواب دلا کر کے جاتا ہو۔ ایک لوگوں کا طریقہ ہے، آپ اس کو اعتبار سے فالو کر رہے ہیں، شریعت کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پھر جب آپ نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، اس کے بعد آپ کو یاد ہے پڑھنا چاہتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، بہت اچھا ہے، واجعلنی من عبادک الصالحین، بہت اچھا ہے۔ جب آپ نے اس عمل کو کر لیا، اب آپ کا وضو ایسا ہے کہ اس وضو پر انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر بھی خوشی بھی آئے گی، ذہنی طور پر آپ کو سکون بھی ملے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کچھ باتیں بعد میں عرض کریں گے وضو کے تعلق سے ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔